یہ بات ذہن میں رکھیں. میں نہیں کہتا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب ہے، آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے نا. آپ کو پتہ ہے آزمائش کسے کہتے ہیں؟ آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے. آزمائش بھوک میں بھی ہوتی ہے، آزمائش رجے پجے زمانے میں بھی ہوتی ہے. بھوک میں آزمائش میں صبر آزمایا جاتا ہے، اور کھاتے پیتے وقت میں اللہ رب العزت دیکھتے ہیں میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. دونوں قسم کی آزمائش ہے. اگر ہم اس مسئلے پر قرآن کریم کو دیکھیں نا، یہ دوسرے پارے کا دوسرا صفحہ، رب کریم نے جو بات ہمیں ارشاد فرمائی ہے نا، میں یہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا آزمائش کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم بندوں کو آزماتے ہیں تھوڑا سا خوف دے کر، بھوک دے کر، اور ان کی تجارت کا نقصان دے کر، ثمرات اور باغات کی بربادی کے ساتھ. اگر اس پر بندہ مضبوط رہے تو وبشر الصابرین، اسے رب کریم صبر کا رتبہ عطا فرماتے ہیں. اور صابرین کا رتبہ تو انبیاء کرام کے بعد از بعد ہے. تو آزمائش بھی ہو سکتی ہے، رب کریم نے ہمیں دیا ہے. اب اللہ رب العزت ہماری آزمائش کر رہے ہیں کہ یہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جمع ہے کہ مال پر مضبوطی سے جمع ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، یا دوسرے کو دینے والا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رب کریم نے ہماری بھی آزمائش کرنی ہے. اگر کوئی سیلاب میں بیٹھے اس کی بھی آزمائش ہے. من حیث القوم ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیں. آج کل معاملہ کچھ اور ہے، بارش انجوائے کرنے دنیا جاتی ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ. حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ فضائل اعمال میں حدیث پاک لائے ہیں. رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کا کوئی امر پیش آتا، حضور مسجد تشریف لاتے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے. آج بارش انجوائے کرنے کے لوگ نکلتے ہیں، پانی انجوائے کرنے کے لیے. نہیں بھائی، ہمیں کیا پتہ کہ اس بادلوں میں ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے عذاب ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے یا ہمارے لیے امتحان ہے. ہمیں نہیں معلوم. یہ آج کسی پر ہے تو کل کسی اور پر بھی ہو سکتی ہے. آپ یہ دیکھ نہیں رہے، یہ سن نہیں رہے خبروں کے ذریعے جن جن تک پہنچ ہوتی ہے. اب میں نے کل ایک کلپ ویڈیو دیکھا ہے واٹس ایپ پر، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک کشتی والے سامان لے کر جا رہے ہیں، ایک گھر میں سارے بندے مر گئے ہیں، ایک کتا ان کا ٹھہرا ہوا ہے جو زندہ ہے. انہوں نے وہ روٹی ڈالی تو کتے نہیں کھائی ہے، سارے مر گئے. اگر ہماری طاقت ہے نا کہ ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں اور ہم نہیں پہنچے، یہ پوچھ ہم سے ہوگی، یہ پوچھ ہوگی، یہ گرفت ہوگی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.